سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگ. جب بھی ہم آپ کو یاد کرتے ہیں آپ لوگ آتے ہیں, اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں ہمارے لیے, اسپیشلی اپنے بچوں کے لیے. تو میڈم بشرا نے بھی آپ سے جو بات چیت کی اپنے سبجیکٹ ریلیونٹ تھی, فائزہ نے جو کی ہے. اب میرا ٹاپک اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, سلو لرنرز. کہ اکثر والدین کا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے میڈم سلولی کام کر رہے ہیں, کیا ریزن ہے. تو سب سے پہلے میں کچھ پوائنٹس وہ مینشن کر دیتی ہوں, تو پھر انشاءاللہ بریفلی اس پہ بات کرتے ہیں. دوسرا ہمارا پہلا پوائنٹ آتا ہے ڈیفائن سلو لرنر کیا ہے. دیکھیے دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل سلو لرنرز اینڈ ہاؤ ٹو ٹیچ سلو لرنر. ان تین پوائنٹس پہ بیسیکلی آج میری آپ لوگوں سے ڈسکشن ہوگی. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ ڈیفائن کر دیتی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جو سلو لرنر ہے وہ نالائق بچہ ہے, یا اس میں کوئی ڈس ایبلٹی پائی گئی ہے تو وہ اس لیے اپنا کام اچھے سے نہیں کر رہا. تھوڑی سی میں آپ کو مثال دوں گی کہ بخار اور ملیریا دو الگ الگ چیزیں ہیں. بخار چلیں 2-3 دن میں اس کا آرام آ جائے گا, لیکن ملیریا کے لیے ہمیں پراپرلی ایک ٹیسٹنگ کروانی پڑتی ہے. 10 دن کا ہمارا کورس ہوتا ہے, جب تک ہم وہ نہ کروائیں ہم پراپرلی ٹھیک نہیں ہوتے. ایسے ہی جو ہمارا سلو لرنر بچہ ہے اس کا یہ مسئلہ نہیں کہ وہ نالائق ہے یا اس میں کوئی ڈس آرڈر ہے. اب ہمارے بچے سلو لرنر کیوں ہیں؟ کہیں نہ کہیں ٹیچر کی ڈیفیشنسی بھی ہے, کہیں نہ کہیں والدین کی بھی ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے ایسے کہ جو اسکول میں ٹیچر جیسے کیسے ان کو کام کروا دیتی ہیں, گھر میں جب ماؤں کے پاس یا وہ اپنے والد کے پاس کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اسکول کا ہوم ورک کرتے ہیں, جب وہ پراپرلی ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو بچہ ہمارا لیزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ بیٹھا رہے گا, کبھی کوئی شرارت کرے گا, کبھی کچھ, تو وہ بالکل بھی اس کا فوکس اپنے کام پہ نہیں ہوگا. جب بچہ اپنا ڈیلی ورک فوکس ہو کے نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی کہ جب اینول ایگزامز ہوں گے یا ہم اینڈ پہ منتھلی لیں گے تو بچے کا وہ ظاہری بات ہے اس نے فوکس ہو کے پڑھا نہیں ہوگا, اس کا رزلٹ جو ہے وہ خراب آئے گا. اب ہمارے پاس زیادہ تر مطلب اس کے بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں. مطلب ہمارا انوائرمنٹ جو ہے, ہم بچوں کو گھر میں اور اسکول میں جو ماحول دے رہے ہیں وہ بچے کی شخصیت پہ بہت بہت اثر رکھتا ہے. ٹھیک ہے, ہم بچے کو اور اسپیشلی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہمارے ہائیجین جو ہے, ہمارے صفائی ستھرائی جو ہے, بچہ کھا پی کیا رہا ہے, وہ بھی بچوں کی اس نشو و نما پر اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے. ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ایک بچہ ہے وہ صبح ناشتہ کر کے نہیں آیا, یا آپ بڑے ہیں نا, ہم میں سے بھی کوئی بندہ اگر صبح ایک ہیلدی ڈائٹ کا یوز کر کے نہیں آئے گا پورا دن وہ لیزی رہے گا. ٹھیک ہے, اب بچہ اگر وہ کلاس میں اسٹیبل ہو کے بیٹھ نہیں رہا تو ڈیفینیٹلی اس کا فوکس کلاس پہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے بعض بچوں کا امیون سسٹم جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا تو وہ بچہ بیمار ہو سکتا ہے, ہمیں پھر اس کو کلاس کے دوران سے اٹھا کے گھر بھیجنا پڑتا ہے. پورا دن اس کا مس ہو گیا, اس کے سارے لیکچرز مس ہو گئے. اب گھر جا کے وہ کتنا کام خود کر سکتے ہیں, پیرنٹس کتنا کروا سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ ہم لوگ سلو لرنرز کو ہینڈل کیسے کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ آتا ہے کہ سلو لرننگ ہے ہمارے پاس ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیکنگ اور لسننگ, یہ ہمارے 4 ماڈیول ہیں. ٹھیک ہے, اگر بچہ ان میں سے کسی ایک پر بھی فوکس نہیں کرتا, یا ٹیچر نہیں کر رہا, یا پیرنٹس نہیں کر رہے, تو بچہ کبھی بھی نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ اپنا اویل نہیں کر سکتا, کبھی بھی وہ اچھے طریقے سے وہ کام نہیں کر سکتا. اب ہم ٹائم ٹو ٹائم اسیسمنٹ لیں بچوں کی, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اسکول میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, منتھلی بھی ہوتا ہے, ڈیلی بیس پہ بھی ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں, رپورٹنگ آپ لوگوں کو جاتی ہے, بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم ٹیچر جو ہیں اپنے بچوں سلو لرنر جو ہے نا, اگر ہم باقی کلاس کو 10 سوال دیتے ہیں تو سلو لرنرز کو 2 سے 3 دیں گے. چلو زیادہ نہ صحیح, وہ کچھ تو کرے نا, لیکن سوری ٹو سے, لیکن بعض والدین کی شکایت آتی ہے کہ اگر باقی بچے, اگر 2 بہن بھائی ایک ہی کلاس میں نا, جی ہمارے ایک بچے کو 10 سوال ملے ہیں تو دوسرے کو 3 کیوں ملے ہیں. تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں, اگر آپ کا ایک بچہ بہت ذہین ہے تو دوسرے میں تھوڑی سی ڈیفیشنسی ہے, وہ آہستہ سے کام کر تو رہا ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ٹیچر کو رسپانس نہیں کر رہا, وہ پیرنٹس کو رسپانس نہیں کر رہا. تو ہم یہاں پہ بچوں سے کوشچننگ کرتے ہیں. ہم اپنے اس ادارے میں ماشاءاللہ سے منہاج القرآن میں ہم اپنے سلو لرنرز بچوں کو بہت ہی اسموتھلی لے کر چلتے ہیں. ان کو MCQs کے ذریعے ہم ان کو ٹیسٹ کی تیاری کراتے ہیں, پہلے ہم ان کو شارٹ کراتے ہیں. ہمارا مین فوکس جو ہوتا ہے, جیسے سر آپ نے بتایا کہ ریڈنگ نہیں بچے کو آ رہی, پورا ایک ٹائم گزر گیا ہے, تو اب ہم بچوں کو ریڈنگ پہ زیادہ ہمارا فوکس ہے کہ ہر بچہ زیادہ نہ پڑھے نا, 2 سے 3 لائن پہ اگر اس کو ہوم ورک کے لیے مل رہی ہے, لرننگ کے لیے مل رہی ہے, تو وہ بچہ کر کے آئے. تو بچہ آپ خود دیکھیں, آپ خود بے شک ایک ایکسپیریمنٹ کر لیں, بچہ آپ کو بہت اچھا رسپانس کرے گا. اور اس کے علاوہ ہم بچوں سے آرٹیفیشل ٹیسٹ لے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, بچہ بیٹھا ہوا ہے گھر میں, والدین کے پاس ہے, بچوں آج آپ نے اسکول میں کون سی پوئم پڑھتی, پوئم سنائیں, بچہ وہ بار بار جب وہ ریپیٹ کرے گا تو بچے کو وہ چیز یاد ہو جائے گی. بچے نے آج اسکول میں کیا کیا ہے, اگر سلو لرنر بچوں کے والدین سے یہ گزارش ہے میری اوور آل بھی, اگر بچہ کام نہیں کر رہا تو آپ اس کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں اس سے پوچھیں, اس کو چیزوں کی اویئرنیس ہو, اس کو لفظوں کا پتہ ہو, اس کو سب سے پہلے ایک سلو لرنر بچے کا لفظ کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایک بچے کو لفظ کی پہچان نہیں ہے تو ہم اس کو ایک پورا سینٹینس کیسے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے, ہماری ٹیچرز بھی اس پہ ورک کرتی ہیں تو پیرنٹس ماشاءاللہ سے کافی کوآپریٹیو ہیں ہمارے, وہ رسپانس کرتے ہیں. لیکن سلو لرنر بچے کی ایک اور چیز کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اگر وہ میتھس, انگلش یا اردو میں اچھا ہے تو سائنس میں وہ کیوں پرابلم کر رہا ہے, یا کسی اور سبجیکٹ میں مسئلہ کر رہا ہے, تو یہ ہم نے ٹیچرز نے اور والدین نے مل کے تو وہ ڈیفیشنسی ڈھونڈنی ہے کہ بچہ کیوں نہیں اس میں انٹرسٹ اپنا ظاہر کر رہا ہے. ذرا سا اگر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بچہ اس میں یہ وجہ, یہ ریزن اس کو سمجھ نہیں آ رہا, اس کو مشکل لگ رہے ہیں الفاظ, تو ہمارا فرض بنتا ہے ٹیچرز اور والدین مل کر اس پر کام کریں تاکہ وہ بچہ پیچھے نہ رہ جائے. جب ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ جی دیکھو تمہارا بھائی کتنا پڑھا لکھا ہے, یہ بھی وہی سب کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو, تم کیوں نہیں پڑھتے ہو, تو اس طرح سے بچہ احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. اور آج کل کا ماحول ہی ایسا بن گیا ہے کہ ہم بچوں کو غصہ نہیں کر سکتے, ہم بچوں کو تھریٹ نہیں کر سکتے. ہمارا بچہ جتنا لاڈ پیار سے ایک ٹیچر کی, والدین کی بات سنتا ہے, اتنا وہ غصے سے اپنا جو کام ہے وہ نہیں کرتا. اب آپ سلو لرنر بچوں کے لیے ایک اور چیز جو ہماری آج کل جو ایجوکیشن میں جو تبدیلی آئی ہے, جو نے ایک اور موڈیول جو متعارف کروایا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچہ اگر وہ اسٹڈیز میں تھوڑا لیزی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کس ادر ایکٹیویٹی میں ایکٹیولی کام کر رہا ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس میں ہی کام کیوں کر رہا ہے, کہ ایسا کیا ہے اس ایکٹیویٹی میں. تو اب کا جو زمانہ آ گیا ہے, یا جو ہمارا نیا سیشن سٹارٹ ہوگا, اس میں ماں باپ کو اور والدین کو 50% ہم لوگ رول پلے کریں گے تو ہی ہمارا بچہ آگے جا سکتا ہے. ہمارے اکثر والدین کی طرف سے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ ٹیچر نے کام نہیں کروایا. ہم مانتے ہیں بچہ پورا دن ہمارے پاس ہوتا ہے, ہم بھی فوکس کریں, والدین بھی تھوڑا سا بچوں کو ٹائم, ٹیوشن آج کل کا جو ایک رواج بن گیا ہے کہ بچوں کو ٹیوشن سیکٹر, اب سلو لرنر اگر گھر پہ یہ اسکول میں نہیں کر رہا تو ٹیوشن ٹیچر کے پاس تو بہت سارے بچے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ نیا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے, ہمارا ادارہ بہت ساری چیزوں پہ کام کر رہا ہے, ابھی سے سٹارٹ ہو گیا ماشاءاللہ سے, آپ لوگوں کو بہت اچھا رسپانس بھی ملے گا نیکسٹ ایئر تک. تو اس میں آپ نے سیاست کے ساتھ, ہمارا جو سٹاف ہے ان کے ساتھ فلی کوآپریٹ کرنا ہے, اور ویکلی نہ صحیح لیکن کم از کم 2 ویکس بعد آپ لوگ آئیں, ضرور آئیں اور اپنے بچوں کی رپورٹ خود لیں. ہماری اسیسمنٹ کے بعد میٹنگ تو ہوتی ہے نا, لیکن آپ لوگ خود آئیں گے تو بچوں کو بھی ہوگا کہ ماں بابا آ رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں. بچوں کی سائیکالوجی ہے نا کہ ان کو تھوڑا ڈر بھی ہوتا ہے. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ بچوں کو گھر میں پڑھاتے ہیں, اگر کوئی بچہ آپ کا سلو لرنر ہے تو آپ اس کو کیسے پڑھاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ سب پیرنٹس کی خواہش ہے, ہر پیرنٹس کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ہمارا بچہ اسٹیج پہ آئے, بولے. مطلب بولنا نہیں بچے کو آتا تو آئی تھنک اس کے لکھنے پڑھنے کا بھی وہ فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. بچے مست چیز ہے یہ. اب دیکھیں ایک سلو لرنر بچہ جو ہے اس کو ہم کچھ نہ پڑھو, اے فار ایپل ہی اگر وہ آ کے کہہ دیتا ہے نا, تو یہ والدین کی بھی کامیابی ہے اور ٹیچرز کی بھی ہے. جی آپ دیکھیں سلو لرنر بچے کا آئی کیو لیول 70 ہوتا ہے, جو سلو لرنر بچہ ہے. اور دیکھیں ہم آئی کیو لیول کی ہم 95 100+ تک بچے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوشش کیا کریں کہ گھروں میں ایک تو آپ اپنے بچوں کو, آپ بھی ہم بھی کوشش کریں ان کو ہم موقع دیں خود بولنے کا. بچہ غلط بھی بولے نا, بچے کو کبھی نہ ڈانٹیں, بعد میں اس کو غلطی ضرور بتائیں, لیکن بولنے جب وہ بول رہے ہیں اس دوران بچے کو کبھی نہ ٹوکیں. بچے کا کانفیڈنس لیول بالکل گر جاتا ہے, وہ کہتا ہے ہو میری مسٹیک ہو گیا, سارے مجھ پہ ہنسے. کہیں بیٹا کوئی بات نہیں ہے, ٹرائی اگین کرو, تم اچھا کر سکتے ہو. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسٹیج پر آ کر بولے, پرفارم کرے اسکول کے فنکشنز میں, اس کا پیپر ورک اچھا ہو, تو بچوں کو موٹیویٹ کرنا سیکھیں. بچوں کو جب ہم تھوڑا سا ڈیگریڈ کرتے ہیں نا, بچے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ پڑھ لکھ تو لیں گے, ایک اچھی ڈگری تو ہوگی, لیکن وہ ان کی جو کمیونیکیشن اسکل ہے وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے. بچے آپ لوگ دیکھا ہو گھر جا کے وہ ٹیچر بنتے ہیں, ہم سر بن گئے, ٹیچرز کو فالو کرتے ہیں. اب تھوڑا سسٹم جو ہے وہ چینج ہو گیا. اب ہماری ٹیچرز اس طرح سے فوکس کرا رہے ہیں کہ جو بچہ کام نہیں, اب ہمارے ادارے میں یا کہیں پہ بھی آپ دیکھ لینا, ٹیچر زیادہ تر فوکس ان بچوں پہ کرے جو کام نہیں کر رہے. اب ہمارے ٹیچرز ماشاءاللہ سے اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ اگر وہ ایک سلو لرنر کو چلا کے دکھا رہے ہیں تو یہ ایک ادارے کی کامیابی ہے, اس ٹیچر کی کامیابی ہے, اور سب سے بڑھ کے بچے کے حق میں بہتر ہے. اب بچوں کا جو سیکھنے سکھانے کا جو پروسیس ہے یہ 50% پیرنٹس کا, 50% ٹیچرز کا ہے. جی تو ابھی میرا آج کا سیشن اتنا صحیح تھا, اور اب میں سیاست صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور مزید
جہاں پر ان کو کمی بیشی لگتی ہے وہ اس کو آ کے فلفل کریں.